ہماری فیملی میں رشتے ڈسکس تھوڑے سے شاید نیگیٹیوٹی کے ساتھ، تمہاری پھپھی نے یوں کہہ دیا، تمہاری خالہ نے یوں کہہ دیا، تو ماموں نے یوں کہہ دیا، تو چچا نے یوں کہہ دیا، ہم کتنی تکلیفوں میں تھے، نہ چچا کھڑا رہا، نہ ماموں کھڑا رہا، نہ خالہ کھڑی رہی، نہ پھپھی کھڑی رہی، نہ فلاں کھڑا رہا، وہ بھی چلے گئے، وہ رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا۔ تو اس طرح کی اگر نگیٹو ڈسکشن بچوں کے ساتھ یا فیملی میں اتنے منفی انداز میں کریں گے تو ظاہر ہے بھی رشتوں کا لحاظ کیسے رہے گا۔ ایسا نہیں کہ خاندان اور رشتوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اب بڑوں میں ہو گئے، تو نا اتفاقی ہو گئی، یا ضروری ہے کہ آپ اس نا اتفاقی کا زہر اپنی نسلوں میں اتاریں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بدقسمتی کے ساتھ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں پھر کزنس میں دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، کزنس میں دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آپس میں نہیں ملیں گے، بھائی ہمارے والد نہیں ملتے، ہماری امی نہیں ملتی، انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا کبھی کبھی یہ ملتے بھی ہوگا کئی کزن، یار کیا کرے یار، بڑوں کو کیسے سمجھائیں، بات ہی نہیں کرتے آپس میں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کیوں ملے تھے، منع کیا تھا نا، جو تمہارے باپ کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ صحیح بات کیسے کر سکتے ہو؟ اچھا لیکچر دے رہے بھیا اپنے اولاد کو، اچھا لیکچر دے رہے اپنی نسلوں کو، اچھا لیسن دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو رشتوں کے لحاظ سے۔ اور یہی کیا زہر کا بیج بو کر آپ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، قبر میں جانا چاہتے ہیں، کہ آپ کو قبر میں پتہ چلے کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد نے رشتے کیسے توڑے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے ان کے منع کرنے سے ہم نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خونی رشتے نبھانے کا حکم ہے۔ یہ جو خونی رشتے ہیں، ذوی الارحام ہیں، یہاں پر والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے گی۔ ہم یہاں قطع رحمی نہیں کریں گے، بلکہ اگر موقع ملے تو اپنے بڑوں کو ختم کرے نا۔ آپ کیا لگتا ہے کہ سارے مکمل ہیں؟ نہیں، سارے مکمل نہیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامیاں موجود ہیں۔ آپ بولے کہ میں اس کو برداشت کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی تو آپ کو برداشت کرتا ہوں۔ اب میرے سے یہ امید رکھی تو وہ میرے بھی تو یہ امید رکھی تھی۔ ایک دوسرے کی کرٹیسائز کی دنیا میں نہ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسب کی کم از کم اتنی تعلیم تو ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو۔ اب اس کے بریکٹ میں جو بات لکھی ہے نا وہ سمجھیے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہمارا کیا لگتا ہے، تاکہ تم اس سے صلہ رحمی کرو اور اس رشتے کا لحاظ رکھو، اس لیے کہ صلہ رحمی اپنے لوگوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت کا باعث ہے۔ آگے بڑھیے، رشتے اپنائیے، رشتے اگر ٹوٹے ہیں تو انہیں جوڑیے اور اپنی نسلوں میں اپنی لیگیسی ڈال دیجئے کہ بیٹا رشتوں کو نبھانے کا راستہ اختیار کرنا، رشتے توڑنے کا نہیں۔